الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہمارے آج کے پہلے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سامعین دیکھیں کہ جب بھی کوئی نعمت بار بار ملتی ہے تو بسا اوقات وہ عادت بن جاتی ہے۔ رمضان بار بار ہمیں نصیب ہوتا ہے، اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ ہماری عادت بن چکی ہے یا یہ ہم اس کو اپنے لیے جو ہے وہ تحفہ سمجھتے ہیں یا رضا الہی سمجھتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اگر ٹی وی پر موبائل میں روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھتے ہیں تو ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ کاش میں بھی وہاں حاضر ہو جاؤں کبھی۔ لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مدینہ کے اندر رہتے ہیں یا جو لوگ حرمین میں سے مکہ میں رہتے ہیں یا مدینہ میں، تو ان کی عادت بن جاتی ہے، وہاں ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں بار بار نصیب ہو رہا ہے، اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو ہم اللہ کی رضا میں گزار رہے ہیں یا یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ اگر آج پہلا روزہ ہے، ہماری مسجد میں جماعتوں کی تعداد جو ہے وہ 2 صف ہے، 3 صف ہے، اور 6 دن بعد جو ہے وہ صرف 6 لوگ رہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے روزہ شروع دن میں جو ہے یہ ہمیں اللہ کی رضا لگا اور پھر عادت بن گئی، یار تو 30 روزے ہیں اور پورا مہینہ ہے، پھر جو ہے وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اللہ کی رضا نہیں مانا، ہم نے اس کو عادت بنا لیا کہ پچھلے سال بھی روزہ آیا تھا، اس سال بھی آیا ہے اور اگلے سال جو ہے وہ پھر روزہ آ جائے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اولاً تو یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کی رضا بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمان کی حالت میں وہ احتساباً ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم لوگوں سے پہلے جو ہے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ تو سوال کا جواب یہ نکلا کہ روزہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا عام فہم معنی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ تقوی کا عام فہم مفہوم کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، تو تقوی کا عام فہم مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی ہم چھوڑیں، گناہوں سے ہم نکل جائیں، سرکشی اور یہ ہم چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کر لیں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت لے جائے۔ کیوں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ دیتا ہے، پیکج دے دیتا ہے کہ بھئی تم لوگ اس میں جو ہے وہ نیکیاں کماؤ تاکہ میں تم لوگ کو آسانی سے جنت لے جاؤں۔ جہاں ہم نفل کرتے ہیں وہاں اس کو جو ہے بڑا چڑھا کر جو ہے وہ فرض کے درجے میں لے جاتے ہیں، فرض کو اٹھا کر جو ہے 70-72 درجات پہ جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جنت لے جائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی یہ رضا یہ ہمیں حاصل کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں 2 طریقے سے حاصل ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ممنوعات جو ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور عبادات کے اندر ہم اپنی زندگی جو ہے وہ مصروف کر دیں۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک طرف جو ہے وہ پرہیز ہے، دوسری طرف دوائی ہے، کہ دوائی جب ڈاکٹر دوائی دیتا ہے نا تو ڈاکٹر ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر پرہیز نہیں کرو گے، دوائی استعمال کرو گے تو فائدہ نہیں دے گا، پرہیز بھی کرو گے، دوائی استعمال کرو گے تو فائدہ دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی روزہ تم لوگوں کو دے رہا ہوں، لیکن اس کے جو ہے وہ فوائد جو ہے وہ تب ملیں گے جب آپ پرہیز کریں گے۔ تو روزے کا پرہیز جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ 2 طریقے سے ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے
اور اپنے آپ کو باطنی دونوں گناہوں سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک کر دیں۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ ظاہری گناہ یہ ہے کہ ہم حلال مال رمضان میں کم سے کم یہ ہے کہ ہم رمضان میں سود، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا کمایا ہوا پیسہ کس طرح ہے، ٹھیک ہے، آیا میں نے سود پہ لیا ہوا ہے۔ اب یہ بندہ اپنے آپ کو یا اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، عام عوام کو بندہ کہہ سکتا ہے، کسی مولوی مفتی سے آپ نے فتویٰ لینا ہے کہ بھئی میرا مال ٹھیک ہے، اس کے سامنے آپ جا کر جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اور اپنے آپ سے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مال کیسا ہے، تو رمضان میں کم سے کم آپ کا مال حلال ہونا چاہیے، آپ کی افطاری، آپ کی سحری یہ حلال مال سے ہونا چاہیے، وہ کرنا بے فائدہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کھائے حرام اور روزہ رکھ کے جو ہے وہ افطاری حرام سے کرے، سحری حرام سے کرے، اور آپ کہیں کہ روزہ، ہاں فرض آپ کی ادا ہو جائے گی، وہ الگ بات ہے، لیکن روزے کی جو ثمرات ہیں وہ آپ کو نہیں ملنے والے، جو اس کے فوائد ہیں، جو درجات ہیں وہ آپ کو نہیں ملنے والے۔ تو کم سے کم ایک تو یہ کہ پوری زندگی حرام جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، لیکن کم سے کم رمضان میں تو یہ ہو کہ آپ کی روز افطاری اور سحری جو ہے یہ پاک جو ہے اس سے ہو، آپ جو ہے حلال کھائیں، حرام سے بچیں، لوگوں کو تکالیف دینے سے بچیں، آپ جو ہے گانا گانے سننے چھوڑ دیں، آپ جو ہے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یہ ساری جتنی بھی ظاہری گناہ ہیں، گن کے بہت سارا وقت لگ جائے گا، ساری جتنی بھی ظاہری گناہ آپ چھوڑیں، باطنی گناہ بھی آپ چھوڑ دیں۔ باطنی گناہ دل میں حسد رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دلوں میں رکھنا، یہ اگر آپ دل میں رکھیں گے تو اس کے ثمرات نہیں ملیں گے۔ اگر یہ ثمرات نہیں ملیں گے تو روزے کے فوائد نہیں ملیں گے، تقویٰ نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے وہ پھر پورے نہیں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ بدبخت ہے وہ شخص جو ہے کہ جس پر یہ مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے، تو یہ شخص بدبخت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کے روزے کے بدولت ان کو نہیں ملتا مگر صرف ان کو بھوک ملتا ہے، صرف بھوکے رہتے ہیں، ان کو کوئی ثواب کچھ بھی نہیں ملتا، بس پورے دن بھوکے رہتے۔ اور بہت سارے رات کو جاگنے والے یا تراویح میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے یہ کہ وہ جاگتے رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صاف عام فہم مفہوم یہ ہے کہ اگر ہمارا روزہ جو ہے، روزہ دن بھر ہم گالیاں دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ حرام کھایا، حرام کمایا، کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سارا سب کچھ ہمارا وہی کا وہی ہے، تو پھر تو پورا دن جو ہے وہ ہماری مثال ایسا ہوگی کہ جیسے کسی جانور کے منہ کے آگے وہ بوکا لگا دیتے ہیں کہ وہ کچھ کھائے پی نہیں، بس پھر ہمیں صرف بھوک نصیب ہوا، باقی روزے کا کچھ نہیں ملا۔ اور اسی طرح اگر ہم رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں یا رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا کھانا پینا، اڑنا بچھونا، چلنا پھرنا یہ حرام ناجائز شریعت کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو ہمارا جو ہے یہ کھڑا ہونا، یہ حدیث کی روح سے جو ہے صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مل جائے گا، کیا کہتے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں گے، جاگتے رہیں گے، اور اس سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی کا عام فہم مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ ڈال دے۔ روزہ ہم سے یہی چاہتا ہے۔ یہ لفظ جو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی طرف سے جو ہے ہمارے دین میں اضافہ نہ ہو کہ یہ کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا، یہ خراب، یہ تھوڑا سا سنت کے خلاف ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، تو ایسا نہ ہو۔ تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔